السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج حکومت نے ایک جوائنٹ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ شامل ہیں، اور یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئینی ترامیم جو حکومت لانا چاہ رہی ہے اس پر مشاورت کریں گے۔ اور آج کہا گیا کہ شاید اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی یہ لوگ گئے، لیکن پتہ یہ چلا بعد میں کہ صرف وہ جو کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے اس کے دعوت نامہ دینے کے لیے گئے تھے۔ اسحاق ڈار اس وفد کی صدارت کر رہے تھے جس میں نوید قمر صاحب بھی تھے، شہری رحمان، خواجہ سعد رفیق، اور بہت مختصر سی کہا جا رہا ہے ملاقات رہی، سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور دعوت دی گئی کہ جناب کل جو ایوان صدر میں کل جماعتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے، اس کے لیے دعوت نامہ دیا گیا۔ یقیناً اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آن بورڈ ہو گئے، $7 بلین کا پیکج جو ہے وہ بھی فائنل ہو گیا اور اس کی پہلی ٹرانش بھی ہمیں موصول ہو گئی۔ اور پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جناب اس تمام جو بہتری آ رہی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، اور انفلیشن جو ہے وہ بھی کم ہو گیا، جو کہ 32، 33، 36، 37 تک گیا تھا، اب وہ 9، 9.5% پر آ چکا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پالیسی ریٹس بھی کم ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر بھی تھوڑا سا اس کا بھی کانفیڈنس اب بن رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے۔ لیکن اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو یہ جتنے بھی میئرز ہوئے ہیں یہ کتنے دیر پر رہیں گے، اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ کسی بھی طرح رام نہیں ہوتی حکومت سے، جب بھی وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ناراض ہی رہتے ہیں۔ کچھ روز قبل آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، کالمسٹ۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق ایڈوائزر ٹو منسٹری آف فائنانس اور ماہر معاشیات ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں معاشی ماہرین کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا مظہر عباس صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ مظہر عباس بھائی، پرائرٹیز آپ کو کیا لگتی ہیں کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ہماری کوششیں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔ مظہر عباس بھائی۔ جی شکریہ ضمیر۔ دیکھیے، اگر جس ملک کا دارالحکومت پچھلے چند دن سے جو ہے وہ انڈر سیج ہو، جہاں فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات دے کے امن و امان ان کے حوالے کر دیا گیا ہو، جہاں ایک طرف ہم شنگھائی کانفرنس کی تیاری کر رہے ہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم ابھی آئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جب آپ کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم ماضی میں جائے بغیر صرف موجودہ صورتحال دیکھیں تو ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں، اور جو حکومتی اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب سے آئے ہیں 8 فروری کے بعد، اس کے بعد سے اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، خارجہ محاذ پہ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے۔ تو ایک طرف لیجیٹمیسی کا کوسچن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اکنامک پروگریس کی بات کی جا رہی ہے، اور تیسرا بڑا کرائسس جوڈیشل کرائسس ہے۔ تو اگر جہاں ریاست کے دو ستون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں، ایک ہم چاہے وہ اسے آئینی ترمیم کے حوالے سے کہہ دیں یا جوڈیشل جو ہے وہ کانفلکٹس نظر آئے، تو جو انویسٹر ہے، اور مجھ سے بہتر یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو انویسٹر ہے اور خاص طور پہ فورن انویسٹر ہے، اس کا آپ کانفیڈنس کیسے ریسٹور کریں گے؟ وہ اس کے ذہن میں تو کئی سوالات ہیں نا، کوئی باہر بیٹھا ہوا اس کے ذہن میں کیا سوالات ہیں؟
یار پتہ نہیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا, چند ہفتوں میں کیا ہوگا, چند مہینوں میں کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کی سب سے بڑی مجھے ناکامی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے, بلکہ جو اقدامات وہ کر رہے ہیں اس سے انسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے اپوزیشن ہمیشہ سے, اور آج میں ابھی عرفان صدیقی صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہیں, ان کی بات سن رہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی اور جو حملہ کرنے کی روایت ہے یہ پی ٹی آئی نے ڈالی ہے. مجھے تعجب ہوا ان کی بات سن کے. ان کی تاریخ پر بڑی گہری نگاہ ہے, بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو 2009 میں چلے جائیں. 2009 میں کون لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہا تھا, صحیح, اور کیوں آ رہا تھا, اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. وہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے 2014 میں وہی چیزیں کی, لیکن جو اسلام آباد کا دھرنا ہے اور اسلام آباد کو سیج کرنا ہے وہ تو ہم سالہ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے, اور اس سوال پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ذرا غور تو کریں کہ اسلام آباد جب سے دارالحکومت بنا ہے اس کی جو جغرافیائی جو صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں کتنی ولنریبل ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک حکومت سیاسی طور پہ اقدامات نہیں کرے گی, اور وہ اقدامات اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیے بغیر نہیں ہو سکتے. آج ہی ابھی ہم نے, مجھے نہیں پتا اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو پر پابندی لگا دی گئی ہے. جی وہ بھی چل رہی ہیں چیزیں. یقیناً آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ دیا مظہر عباس صاحب کے, مطلب سیاسی استحکام از کرٹیکل فار معاشی استحکام, بالکل نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ابھی جو مظہر عباس صاحب کا خیال ہے کہ یقیناً اگر کلیم ہے حکومت کا کہ انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے اس صورتحال میں جہاں پہ اگر اتنا کھچاؤ ہو اداروں کے درمیان اور سیاسی استحکام مطلب کہنے کو ہو اور نظر نہ آ رہا ہو؟ شکریہ ضمیر. انگلینڈ میں جب کسی کا حال پوچھتے ہیں کسی انفارمر دوست کا تو وہ کہتا ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین فار بیٹر. تو یہ جو اس وقت ہمیں استحکام نظر آ رہا ہے اس کے ثمرات اس سے کہیں زیادہ جو ہیں وہ مل سکتے تھے اگر اس کے ساتھ جو پیرالل ساری چیزیں جن کا مظہر بھائی نے تذکرہ کیا وہ ساری نہ چل رہی ہوتی. میں صرف اس میں جو مظہر صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا اس میں ایک اور چیز کو اگر اضافہ کرتا چلوں, اور وہ ہے جو پاکستان میں اور اسپیشلی اسلام آباد میں انٹرنیٹ اور سیل فون کی جو بندش ہوتی ہے اور وہ پورا سال کسی نہ کسی وجہ سے وہ چلتی رہتی ہے. ایسے میں اگر آپ اکانومی آف فیوچر کی بات کریں تو اکانومی آف فیوچر جو ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل اکانومی ہے, وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہ مینوفیکچرنگ, پروڈکشن, ایگریکلچر, پیچھے. اور وہ پاکستان میں یہاں پہ کہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں کہ انٹرنیٹ ہوگا, موبائل فون سروس ہوگی, تو وہاں پہ وہ تمام تر باقی کے جو پازیٹیو اقدامات حکومت کر رہی ہے اور یقیناً ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایس آئی ایف سی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا کرنسی کو سنبھالنے میں, کرنسی کی اسمگلنگ کو روکنے میں. پچھلے سال کو اگر دیکھیں اور ایک سال میں اس وقت کرنسی 280 روپے پہ ہے. اسی طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیئر ٹیکر حکومت نے بڑا کامیابی سے مکمل کیا اور اسی کی وجہ سے اگلا آئی ایم ایف پروگرام آپ کو ملا. تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کو کہ اب ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ سے اب ہم اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں. لیکن میں مظہر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو نان اکنامک فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے شاید ہم اکانومی میں جو گین کر رہے ہیں وہ ہم پولیٹیکل اکانومی میں اگر لوز نہیں کر رہے تو اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں جتنا ہمیں ملنا چاہیے تھا. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب,
IMF کا پروگرام وی آر آن بورڈ، کہا جا رہا ہے کہ ذرا کنڈیشنز مزید سخت ہیں، پھر منی بجٹ کی بھی افواہیں سنی کہ جناب اس پروگرام کے بعد آپ ایک تیاری بیلٹ ٹائٹننگ کریں کیونکہ ایک منی بجٹ بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی تک تو خیر ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ عوام کے لیے برداشت کرنے کے قابل ہوں گی؟ اور دوسرا یہ کہ واقعی ہم اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے IMF کا، کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ دس شوڈ بی دا لاسٹ IMF پروگرام فار پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر صاحب تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آپ ذرا پیچھے چلے جائیے، مئی 2023 میں پاکستان کا IMF انگیجمنٹ ڈی ریل ہو رہا تھا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے نیچے تھے، روپیہ 315 20 25 پہ ٹریڈ کر رہا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سنبھل نہیں رہا تھا، مالیاتی خسارہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ اب آپ 10-12 مہینے کی IMF انگیجمنٹ دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے۔ پاکستان میں اس وقت جو میکرو سٹیبلٹی ہے، جس کا عام فہم لفظ میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو افراط زر ہے، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح وہ کم ہو گئی ہے، جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، جو پاکستان کی اس وقت کانسیکوینٹلی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 4 ارب سے لٹرلی مور دین ڈبل ہو کے $10.5 ارب پہ آ گئے ہیں، اور روپیہ جو ہے اس کو استحکام بوتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے میجرز تھے اس سے بھی ملا، پلس چونکہ فورن فلوز ہی اتنے بہتر ہو گئے اس نے روپے کو سٹیبلائز کر دیا۔ یہ ہے آپ کی کلی طور پہ اکانومی، آپ کی انرجی کے مسائل، آپ کی انویسٹمنٹ کے مسائل، آپ کی پیداواری صلاحیت کے مسائل، آپ کی فزیکل کے مسائل، آپ کی ریگولیٹری جو اوور آل فریم ورک ہے اس کے مسائل، وہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ پہلے سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس میکرو سٹیبلٹی نے آپ کو ایک وقت دیا ہے اور ایک سپیس دی ہے آپ کو وہ سارے کام کرنے کے لیے جس کو میں نے کہا ہے کہ آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اب اگر مظہر صاحب اور عابد قیوم سلیری صاحب کی باتوں کو آپ سیریسلی لیں گے اور پاکستان کا جس لیڈرشپ جو ہے وہ ساری لیڈرشپس جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں پل نہیں کریں گی یا کہیں پہ ایگری نہیں کریں گی کہ یہ مسائل سارے حل ہونے ہیں، اور پولیٹیکل سرٹنٹی along with the establishment, the judiciary and then the civil bureaucracy being on one page، اگر یہ سب نہیں ہوگا تو جو آپ کے فنڈامنٹل انڈرلائنگ مسائل جو بار بار IMF کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے۔ سو یہ ضروری اس لیے ہو گیا ہے فار ایوری ون ٹو پل ان ون ڈائریکشن، اور دوسری بات اس لیے ضروری ہے کہ اس دفعہ کا جو IMF کا انگیجمنٹ ہے وہ اب آپ اس کو کہیں آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دیٹ فیکٹ، کیونکہ میں نے 13-16 کا پروگرام چلایا ہے پاکستان کا، ہم فیڈرل پر اس کو روک دیتے تھے، اب وہ پروونشل لیول پر چلے گئے ہیں کہ سبسڈی دیں نہ دیں، مراد دیں نہ دیں، پروونشل سرپلس کیا آئے گا، ایگریکلچر انکم ٹیکس، نیشنل فسکل پیکٹ۔ اب یہ ساری چیزیں زیادہ اوور رائڈ کر رہی ہیں اس چیز کو کہ مالیاتی خسارہ صرف فیڈرل لیول پہ کم ہوتا یا بجلی کی قیمتیں تبدیل ہوتی۔ سو یہ ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے۔ اگر پروگرام اٹ سیلف 3 سال میں ڈیریل ہوتا ہے بیکاز ساری پروونسز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی ڈسٹربنگ ہو جائیں گے۔ آج یہ وقت ہے، اللہ میاں کا شکر ادا کریں کہ کہیں کوئی ڈیفالٹ یا ایسی بات نہیں ہے۔ $26 ارب اس سال چاہیے تھے، وہ ہو گئے ہیں۔ اگلے 2 سال کے لیے بھی میں کمفرٹیبلی کہتا ہوں، چونکہ میں انٹرنیشنلی کام کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا بات چیت ہوتی ہے۔ انہوں نے تقریباً کمفرٹ لیول ہے کہ $25 ارب اگلے سال بھی ارینج ہو جائیں گے، اس سے اگلے سال بھی ارینج ہو جائیں گے۔ سو آپ کو بہت زیادہ روم اور سپیس مل گئی ہے۔ اب اگر یہ نہیں سارا کچھ پیدا کرتے آپ تو یہ آپ پہ ہے۔ ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سب گفتگو میں، معذرت کے ساتھ ساری پاکستان کی گفتگو آ کے رک گئی ہے کہ جی پولیٹیکل ول نہیں ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پرابلم، اور چونکہ میں یہ تھوڑا کہہ سکتا ہوں کہ آئی ورک فار مور دین اے ڈیکیڈ ود دا گورنمنٹ اینڈ آئی اسٹل اسٹے انگیج ود دا گورنمنٹ اینڈ آئی سی سری لنکا، آئی سی دیم کلوزلی۔ پرابلم آتی ہے کہ فنڈ کا پروگرام چلانے کے لیے پروفیشنل کیپیبلٹی چاہیے، انرجی سیکٹر ٹھیک کرنے کے لیے پروفیشنل کیپیبلٹی چاہیے، ملک کی چیزیں بیچنے کے لیے پروفیشنل کیپیبلٹی چاہیے، پورا ریونیو میکنزم ٹھیک کرنے کے لیے پروفیشنل کیپیبلٹی چاہیے۔ پرابلم آپ کے ملک میں یہ ہے کہ آپ آج بھی یہ بلیو نہیں کر پا رہے کہ IMF آئے گا، ورلڈ بینک آئے گا یا کوئی باہر سے آ کے کچھ ٹھیک کر دے گا۔
सारे अदारे जिनका जिक्र कर रहे हैं ना आप, ये FBR में सही। पिछले 20 साल से इन्वॉल्व हैं। मैंने एक एक रिपोर्ट पढ़ी है उनकी उस बारे में, टार्प, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम, पर आज भी आप ये समझते हैं कि कोई डिजिटलाइज कर देगा। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। आपको अपनी टीम लानी है और मैदान में उतारनी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको वो एग्जीक्यूटिव डेवलप करनी पड़ेगी जो कि 3 से 5 साल का आपको एक पर्चा लिख कर दे कि ये करने जा रहे हैं, इसका ये नतीजा होगा। ये जो अदरवाइज आज भी पाकिस्तान के ये जो अंडरलाइंग मसाइल सही। हैं वो वहीं पर खड़े हुए हैं। आई थिंक दैट इज़ वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। वेरी राइट। एक तो ये कि पॉलिसीज जो हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, आए रोज तब्दील ना होती रहें, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन एक तासुर ये भी है कि बाकी मामला तो चल ही रहे थे, लेकिन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो है वो अपना सर फेंक कर एक ही तरफ उनकी तवज्जो थी कि मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। मज़हर अब्बास भाई, मुझे एक बात बताएं कि एक सिंगल पॉइंट पे जो बेसिकली ये हो कि चलो आवाम के लिए कुछ करना है तो हम करते रहें, और अपनी सारी जद्दोजहद जो भी है, तनकीद है या हुकूमत को राह दिखानी है, वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर की जाए, और बाकी जो मामलात हैं वो चलते रहें अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में, वो एक अपनी जगह चीज़ें चलती रहें। एक आईनी तरामीम के हवाले से मामलात हैं, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में खुल जाएंगे। अब मसला सिर्फ इतना है कि क्या हमें ये लगता है कि एक पेज पर इस एक सिंगल पॉइंट पर कोई इकट्ठे हो जाए कि जी अवाम को जो अभी ये जितने भी गेन्स हैं इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए, ये जाएगा कि अल्टीमेटली हम फिर दोबारा रिवर्स गियर लगा दें? अगेन मैं कहूँ कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमी पे मेरी कोई ग्रिप नहीं है, उस तरह नहीं है। एक आम आदमी की ज़बान में मेरा जो बजट है उसमें तो मुझे बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। खुदा करे कि कोई महीना ऐसा भी हो कि मेरा बजट जो है वो मुझे लगे कि मेरा बजट कम हो रहा है, मुझे ये अंदाज़ा हो कि चीज़ें कम हो रही हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़नी कम हो रही हैं। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमारी दवाएं उठा लें, आप रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें उठा लें, इसमें प्रॉब्लम गवर्नेंस की आती है। इसमें प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो भी जाए ना, तो आपकी गवर्नेंस इतनी ख़राब होती है कि वो चीज़ें आवाम की सतह तक पहुंचती ही नहीं हैं। आपके यहाँ पेट्रोल चोरी होता है, आपके दवाओं की, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स की पूरी आप डिटेल्स उठा के पढ़ लें, आपके फूड इंस्पेक्टर्स जिन्हें वो करते हैं, उसका ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट आता है वो एक आम आदमी पर आता है। वो जो महंगाई जिसको हम सिंगल डिजिट में कहते हैं, वो शायद हमारे फैक्ट फिगर्स में तो नज़र आती हो, लेकिन वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आती, और लोग ग्राउंड पे रहते हैं। जाके आप चले जाएं, किसी भी स्टोर पे चले जाएं, आप इस मर्तबा नहीं 1-2 महीने बाद चले जाइएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, मुझे बताइएगा कि दवाओं की कीमतें कम हुई हैं या और बढ़ी हैं। और फिर उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स इसलिए भी नहीं आते। पेट्रोल की कीमत 5 मरतबा कम हुई है, मुझे बता दें कि ट्रांसपोर्ट की कीमत कम हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो मेरे लिए तो इकॉनमी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मेरे लिए क्या बेहतरी आई है? क्या ट्रेन के किरायों में कमी आ गई? आपकी PIA की क्राइसिस देखें, एक बिडर PIA में सिर्फ एक बिडर आया उसमें, जिसकी वजह से अब आपने 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी उसकी बिडिंग। अब अगली मर्तबा क्या होगा? PIA, रेलवे, अब ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, प्राइवेटाइज होती हैं, उसके बाद क्या तब्दीली आती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में क्या सिर्फ स्टील मिल का खसारा पेश नज़र है या उसकी ज़मीनों पर नज़रें हैं? तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो एग्रीवेट होती है वो बैड गवर्नेंस की वजह से होती है, और जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है, और उसके ज़िम्मेदार बहुत हद तक हमारी पॉलिटिकल एलीट है, ताकि गवर्नमेंट अपना जो असल बोझ उतार सकती है वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करके उतार सकती है। बिल्कुल सही मज़हर भाई, वो काम ही नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट, ये काम तो लोकल बॉडीज के हैं।
مظہر بھائی لیکن ابھی جو ایفرٹس نظر آئی ہیں جو اویس لغاری صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہم بہت بہتر طریقے سے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو ایک ایفرٹ تو ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ کیا اس میں کچھ بہتری نظر آئے گی؟ کیونکہ اب ضمیر ایشو کیا ہے, ایشو کیوں ہوتا ہے؟ آپ جنرل ضیاء کا 11 سال لے لیں, آپ جنرل مشرف کے 9 سال لے لیں, اکانومی بڑی بظاہر لگتا تھا کہ بہت بہتر ہے, بہت اچھی ریفارمز جنرل مشرف کے, بہت سی ایسی ریفارمز کی میں بات کر سکتا ہوں جو بہت بہتر ریفارمز ہیں. پرابلم لیجیٹمیسی کی ہے, whether you are a legitimate leader or not. کیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد اقتدار آپ کو ملنا چاہیے تھا یا کسی اور کو ملنا چاہیے تھا؟ ایشو یہ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کیا مینڈیٹ کا جو ایشو آتا ہے, آپ کیا مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. میں اس 8 فروری کو چھوڑ دیں, آپ 2018 کی بات کر لیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے جب آپ ایک مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, جب آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, جب آپ الیکشن کو مینیج کرتے ہیں, جب آپ حکومتیں گرانے اور بنانے کے عمل سے گزرتے ہیں. تو جب تک آپ کیا یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں نظر آئے کہ اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے, پھر دھڑام سے گر پڑتی ہے. کیوں آپ IMF کے پروگرام سے باہر نہیں نکل پاتے؟ اسی وجہ سے نہیں نکل پاتے کہ آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ آج ہیں, کل کوئی اور آ جائے گا. اس میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی ایسے آتی ہے, اس طرح لے کر آئیں گے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہ پورے شہر کو, فیڈرل کیپٹل کو انڈر سیج کر کے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. اس پر بات کریں گے بالکل مظہر بھائی, اس پر ایکسکلوسیولی بات کریں گے, کیونکہ آج MQM نے بھی اس پر کچھ ریزرویشنز اٹھا دی ہیں, اور پھر مولانا صاحب کے جو وہ ہے مطلب ارد گرد سب گھوم رہا ہے, تو اس پر بھی میں آگے چل کے بات کروں گا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, IPPs کے ساتھ جو اس وقت معاملات جو چل رہے ہیں, آج ہی میں سن رہا تھا کسی نجی ٹی وی پر, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک پالیسیز آپ نے بنائی, ہم نے اس میں جمپ ان کیا, انویسٹ کیا, اور آپ نے کہا کہ آپ اتنا پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں, اتنا پروفٹ لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو منسٹر جو ہیں اویس لغاری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈو یو سی اینی سلور لائننگ ان دیٹ ایز ویل؟ ضمیر, اس کو یہ کہا جا سکتا ہے دیر آئے درست آئے. جو اس وقت 5 IPPs جو ہیں جو مانے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدے کی خد و خال تبدیل کر دیے جائیں. ابھی کا جو معاہدہ ہے وہ ہے کہ یا ان سے بجلی خریدے یا ان کو پیسے دیں. اب اگر جو تبدیلی آنے جا رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ تب ان کو پیسے دیں گے اگر ان سے بجلی خریدیں, ورنہ نہیں دیں گے. یہ وہ IPPs ہیں جو کہ 1994 کی پالیسی میں اور 2002 کی پالیسی کے تحت لگے تھے. اگر تھوڑا سا بغور دیکھا جائے تو شاید یہ ویسے بھی اپنی معاہدے کی عمر اور طبعی عمر جو تھی پلانٹ کی وہ پوری کیے بیٹھے ہیں. 1994 والے جو معاہدے تھے کے تحت جو لگے, اب وہ 30 سال پرانے ہو گئے معاہدے بھی اور پلانٹس بھی. اسی طرح سے 2002 والے جو ہیں وہ بھی اب 22 سال پرانے ہو گئے وہ معاہدے اور پلانٹس. تو ایک بڑی رقم جو ہے وہ لے جا چکے ہیں. اب ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے نیگوشیٹ کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے, لیکن بہرحال یہ ایک مثبت چیز ہوگی, چونکہ اصل جو اس وقت لٹمس ٹیسٹ ہے یا جو چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ 2015 کی پالیسی کے تحت جو IPPs لگائے گئے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنا, چونکہ نسبتاً نئے معاہدے ہیں, ابھی ان کی پیمنٹس بھی کافی زیادہ ہیں, لیکن کم از کم ایک جو ہے وہ ٹریڈیشن سیٹ کی جا سکتی ہے, نظیر قائم کی جا سکتی ہے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہوا حماد اظہر صاحب کے زمانے میں, جبکہ 148 روپے 50 پیسے پہ بہت سے IPPs کے ساتھ وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا کہ ڈالر کا ریٹ اب جیسے کہ اب 280 ہے لیکن ان کو 148 پہ ہی مل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کہ یقیناً فوکس رہنا چاہیے, اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اس کو میں انڈرمائن نہیں کروں گا. یہ ایک مثبت ایک قدم ہے, اور اگین اب دیکھنا ہے کہ اس کو 2015 والے جو IPPs لگے تھے اس پالیسی کے تحت ان پہ کس طریقے سے ان کو لے کے آیا جا سکتا ہے.
بالکل صحیح. اب کوشش تو یقیناً ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب, جو ایک پرائیویٹائزیشن جس طرف مظہر عباس صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے کچھ ڈیڈ لائنز ڈیسائیڈ کی اور اس کے بعد اس کو بھی میٹ نہیں کر پا رہے. لیکن کیا ابھی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے؟ یہاں ایک زمانے میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, ایک مطلب اکنامک جرنلسٹ تھے, وہ کہتے ہوتے تھے جو اتنا نقصان کر رہا ہو وہ چاہے 1 روپے میں بیچ دو تاکہ نقصان ہونا کم ہو جائے. دیکھیے, پرائیویٹائزیشن پاکستان میں جو بھی گروپس آئیں گے وہ اگین جیسے مظہر صاحب نے اشارہ کیا لیجیٹیمیسی کی طرف, بدقسمتی پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کی یہ رہی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, وہ شوکت عزیز صاحب کا دور تھا, وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو یا کولیشن گورنمنٹس ہو, تو آپ کے پاس ٹوٹل ویلدی گروپس کتنے ہیں پاکستان میں؟ گنے چنے 4-5 نام ہیں. انہی میں سے جب کوئی گروپ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں بولی میں حصہ دیتا ہے تو فوری طور پر اس پر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید فیور کی جا رہی ہے یا شاید یہ کوئی انڈر ٹیبل ڈیل ہو گئی ہے. اب ایک ایسی سچویشن میں جس میں کہ باہر سے شاید اس طریقے سے کوئی انویسٹر آئے گا نہیں جب تک کہ یہاں پہ باقی معاملہ سیدھے نہیں ہوتے, تو جو آپ کے ملکی گروپس ہیں وہ 4-5 نام ہیں جو کہ انہی میں سے کسی ایک کو جو ہے بٹ کے بعد موقع ملے گا اصلاح کا یا ان چیزوں کو آگے بڑھانے کا, اور اس پہ پھر سے کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. تو پرائیویٹائزیشن کا سبجیکٹ بھی آئی ایم ایف کی طرح بدقسمتی سے ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر پارٹی جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور جو ہی وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تو اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ 2005-6 سے لے کے ابھی تک ہم پرائیویٹائزیشن کر نہیں پائے ہیں. اب آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پیریوڈک ریویو کا چونکہ یہ ایک حصہ ہے, ہمیں اس کو کامیابی سے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے پروگرس ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اپوزیشن اس پہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرے گی یا اس کو پولیٹیسائز کرے گی, جو بھی پارٹی اس پہ حصہ لے گی پرائیویٹائز کرنے کے لیے. صحیح. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ مطلب کہ پروفیشنلز ہونے چاہیے, بی اٹ پرائیویٹائزیشن, بی اٹ ریونیو جنریشن, بی اٹ انرجی سیکٹر اور وٹ ایور. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں جو پہلے بھی چیزیں دیکھتے رہے, ہوتی بھی نہیں ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ اگر پرائیویٹائزیشن کا پروگرام لیا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹس ویری اگریسو, لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان سے جان چھڑا لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ڈیوائیڈڈ بھی ہو, لیٹس سپوز کہ کچھ پارٹیز شاید اگینسٹ ہوں کہ جی ورکرز کا خیال رکھا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, لیکن پھر بھی دس شوڈ بی ڈویبل ناؤ؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے انرجی سیکٹر کا ذکر کیا, تو اس میں گزارش اس طرح سے ہے کہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ تنظیم نو مانگتا ہے. اگر خالی آپ کسی بھی جز کو اٹھائیں گے, مطلب آئی پی پیز کو خالی اٹھا کے سالو کریں گے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ڈیٹ ری پروفائلنگ بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, 2-2.5 روپے ادھر بچ جائیں گے آپ کو. 18 روپے 50 پیسے کی کاسٹ ہے اس وقت جو آپ کی آ رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی, جو آپ 50 روپے کا بل ریسیو کر رہے ہیں یا 60 روپے کا کر رہے ہیں یا 70 روپے کا کر رہے ہیں. سو اس میں سے اگر 2-3-4 روپے آپ نکال بھی لیں گے, میں مان سکتا ہوں اگر یہ نکال لینے چاہیے. بٹ دی ادر پوائنٹ از کہ کیا آپ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیکنیکل یا پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے, تو دیکھیے نا, آپ کو تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے جو پالیسیز بنائی 17% کا ریٹرن آپ نے ہی لکھ کے دیا تھا. کیوں لکھ کے دیا تھا؟ آپ نے کبھی اوپن بڈنگ نہیں کرائی, پرائس ڈسکوری ہی نہیں ہوئی ان آئی پی پیز میں. ان میں بڑے گہرے مسائل ہیں جو جب تک ٹیکنیکل لوگ نہ ہوں وہ سمجھے ہی نہیں جا سکتے. اس کی پرائس ڈسکوری ہی نہیں ہوئی, اوپن بڈنگ ہی نہیں ہوئی کبھی, سو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پرائس ایکچولی ہے کیا. پھر فورینزک آڈٹ آبویسلی نہیں ہوا. سو what do you need? You need a comparative, you need a professional energy ministry. یہ ہے ہی کام پروفیشنلز کا, یہ ادروائز جنرلسٹ سے ہو نہیں سکتا, ورنہ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہونا چاہیے. اگین کم ٹو اے ریگولیٹر. پاکستان ایک یونیک ملک ہے جہاں پہ باہر کی ایڈوائس پہ ایک نیپرا ہے, ایک اوگرا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا.
ایک انرجی ریگولیٹر ہوتا ہے جو پوری پاکستان کی انرجی کو ریگولیٹ کرے. اور انوویشن یا کمپٹیشن کہاں سے آتا ہے؟ سرکار کے پاس سب بھاگے جاتے ہیں. لیٹ سے کہ چھوٹے آپ کے پاس 20 ڈسکوز ہوں پاکستان میں جو ریٹیل کا کام کرتے ہوں, میرے گھر 3 آ رہے ہوں لاہور میں, 2 آ رہے ہوں اسلام آباد میں, اور مجھے کہہ رہے ہوں کہ نہیں آپ ہم سے سستی بجلی. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. آئی واز ان پیرس جسٹ ناؤ ورکنگ. تو وہاں پہ مجھے روز فون آ جاتا تھا کہ سر آپ اتنی پہ بجلی لے رہے ہیں, ہم آپ کو اتنے پہ دینے کو تیار ہیں. بیکاز اسمالر ریٹیل جو لوگ تھے وہ کمپیٹ کرتے تھے. جیسے آپ کو جیز فون کرتا ہے یا ٹیلینور فون کرتا ہوگا یا زونگ فون کرتا ہوگا یا یو فون, یہی تو طریقہ ہے پرائس کو نیچے لانے کا. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس بھائی, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے در کے چکر بار بار لگائے جا رہے ہیں, دعوت نامہ دینے بھی حکومتی کمیٹی جا رہی ہے, اور کل جو کل جماعتی کانفرنس رکھی گئی ہے اس حوالے سے فلسطین سے اظہار یکجہتی, فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی غزہ کے معاملے پر, اور کہا یہ پہلے گیا تھا کہ اس میں سیاسی صورتحال کا بھی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا. آئندہ دنوں میں SCO بھی آ رہی ہے. اب MQM اپنی جگہ ایک ناراض بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اتحادی ہے, اپوزیشن کے چکر لگائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی, ہمارے ساتھ ابھی تک آئینی ترامیم کا مسودہ ہی شیئر نہیں کیا, تو ہم پہلے دیکھیں گے پھر سوچیں گے, اور ہم پہ یہ بائنڈنگ نہ کیا جائے گا کہ ہم اگر اتحادی ہیں تو ہمیں ووٹ دینا. دیکھیں کتنی مذاقہ خیز چیز معاف کیجیے گا, کتنی مذاقہ خیز چیز ہے کہ آپ اس ملک میں اس آئین میں 1973 کے آئین میں ایک ترمیم لے کے آ رہے ہیں جو کہ اب تک لاپتہ ہے. ہم نے مسنگ پرسنز کا کیس تو بہت سنا ہے, لیکن مسنگ امینڈمنٹ جو ہے وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اس میں اس سے اگر صرف اسی کونوٹیشن کو لے لیں آپ, تو اس میں نیت کا فطور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا, کہ آپ نے ایک آسمان کھڑا کیا ہوا ہے آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے لے کر آنی, اور آج تک آپ نے اپوزیشن کو تو چھوڑیں, جو آپ کے ناراض لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان یا چکزئی, ان کو تو چھوڑیں, آپ نے اپنے اتحادیوں تک سے شیئر نہیں کی ہے. تو ایک ایسی آئینی ترمیم کی کیسے حمایت کی جا سکتی ہے کہ جس کے خد و خال ہی آپ کو پتہ نہ ہو؟ اس سے زیادہ مسٹیریس چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ کہ آپ کے ہاتھ میں وہ ترمیم ہے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کے پاس آئے گی, یا ابھی تک آئی ہے نہیں آئی ہے, آپ نے کس سے شیئر کی ہے. MQM بھی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا, مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, اور آپ کی پوری کوششیں رات دن یہ کوششیں ہیں. مجھے بتائیں یہ جو وفد جو ہے, مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار صاحب کے یقیناً علم میں ہوگا, مجھے نہیں پتا نوید قمر صاحب کے علم میں بھی ہے نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے ہم سے شیئر نہیں کی گئی چیزیں. تو مجھے تو اس میں بہت کوسچن مارک نظر آتا ہے. ویری رائٹ مظہر بھائی, میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر ارشد وورا سے بھی انپٹ لے لوں. ڈاکٹر ارشد وورا صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ دیکھے بغیر آئینی ترامیم کا ڈرافٹ جو ہے ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت میں جائیں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ڈرافٹ شاید JUI کے ساتھ شیئر کیا گیا, لیکن اس کو کہا گیا کہ اس کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے, لیکن بار بار چکر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے کے ہی لگائے جا رہے ہیں. MQM کے ساتھ ابھی تک ڈرافٹ بھی نہیں شیئر کیا. مطلب آپ کی ناراضگیاں بڑے دنوں سے چل رہی ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کچھ دن پہلے بہت ہی برہم بول تھے حکومت سے, لیکن پھر بھی آپ لوگ بیٹھے تو رہتے ہیں حکومت کے ساتھ. دیکھیں ضمیر بھائی, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ MQM کو جو ہے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں MQM کی اپنی جو ہے اس وقت جو پوزیشن ہے, جو صورتحال ہے, اس میں MQM کو ایک پیوٹل رول ادا کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ادا کرے گی بھی. لیکن دا ایشو از جو آئینی ترامیم پہلے جو تھیں, جو کہ ایک ڈرافٹ تیار ہوا تھا,
اس ڈرافٹ کو جو پریزنٹ کیا گیا تھا ایم کیو ایم کو، اور اس پہ ڈسکشن ہوا تھا، اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو اس میں مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ میں چینجز ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اچھا، اپارٹ فرام دیز امینڈمنٹس، ایم کیو ایم کا جو ایک بڑا اسٹانس ہے کہ آپ نے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے، آپ نے الیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ ایک جو ہے وعدہ کیا تھا، بلکہ ایگریمنٹ بھی کیا تھا، اور یہ آپ کے منشور کا بھی حصہ تھا کہ آپ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئینی ترامیم کریں گے. لیکن اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اس پہ ایگری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی کا بھی جو ہے منشور میں ہے، یہ پی ایم ایل این کے منشور میں بھی ہے. تو یہ اس کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ جب آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ آرٹیکل 140A کی ڈیفینیشن کو شامل کرنا چاہیے. اور آؤٹ آف دا وے اس وقت ایک نیا انہوں نے جو ہے وہ ایشو کھڑا کر دیا، اور وہ ایشو کھڑا کر دیا کوٹا سسٹم کا. اچھا، کوٹا سسٹم کا ایشو بھی کھڑا بھی کیا گیا، تو وہ کہاں سے کھڑا کیا گیا؟ وہ جے یو آئی کی طرف سے کھڑا کیا گیا. بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم کیا صرف کراچی کے لیے ہے؟ مطلب آپ اس کو بناتے ہیں پاکستان کے لیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اس کو جو ہے مزید 20 سال کے لیے لے کے آ رہے ہیں، تو کیا صرف کراچی نے ہی سفر کرنا ہے؟ کراچی کو آپ کوٹا بھی دیتے ہو، اور اس کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل پہ پھر آپ لوگوں کو بھرتی بھی کرتے ہو. تو کراچی کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ایم کیو ایم نے اس وقت سٹانس نہیں لیا تو کراچی کی عوام جو ہے وہ پھر ایم کیو ایم سے سوال کرے گی، ایم کیو ایم سے پوچھے گی. ایم کیو ایم ہی واحد جماعت ہے جو کراچی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور کراچی کی عوام ایم کیو ایم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے ایم کیو ایم نے ڈیلیور نہیں کیا، ایم کیو ایم جو ہے کراچی کی عوام کی صحیح جو ان کی ارشد وورا صاحب بالکل صحیح. ارشد وورا صاحب، پیپلز پارٹی ایک اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں ہم ایک اور اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اپنا ایک ڈرافٹ تیار کر رہی ہے، ہم سب آپس میں شیئر کریں گے. اور اس کے بعد تو ایم کیو ایم بھی کوئی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی ہے. کوئکلی یس اور نو، پھر میں مظہر عباس سے جاننا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی سیاست پر پچھلی کئی دہائیوں سے نظر رکھے ہوئے. ضمیر بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بھی ڈرافٹ ان کا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ایم کیو ایم ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پیپر دے دیا صبح آ کے اور کہا کہ شام کو جو ہے اس پہ ووٹ کر دو. ایسا نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اپنا دیکھنا ہوگا. ایم کیو ایم کی پوری ایک لیگل ٹیم ہے. ابھی جو ہے وہ لیگل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمارے جو ہے 2-3 ممبران ہمارے اس میں شامل تھے. اس پہ بڑی ایلابوریٹڈ ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ اگین کہ ایم کیو ایم کو فار گرانٹیڈ لے کے رکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ لے لو ایم کیو ایم کو فار گرانٹیڈ، لیکن ایم کیو ایم کی آرٹیکل 140A کی جو ڈیمانڈ ہے آپ اس کو پورا کر دو. ایم کیو ایم کا کوٹا سسٹم کو جو ہے نا مزید اب ایکسٹینشن نہ دو، کیونکہ آپ ایکسٹینشن لے لیتے ہو اور امپلیمنٹیشن صرف جو ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہوتی. کیا پورا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کوٹا سسٹم کا؟ تو کراچی یا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی عوام کی ڈیمانڈ ہے ہو سکتا ہے. نہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. پلیز ضمیر بھائی پلیز دیکھیں، اگر کراچی سندھ سے نہیں سنبھل سکتا، سندھ کو جو ہے جتنے پیسے ملتے ہیں 6 بلین ڈالر، جو 7 بلین ڈالر آج ہم لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے 4 سال اور 5 سالہ پروگرام میں، وہ سندھ کو مل رہے ہیں. اگر کراچی کو آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے، کراچی جو ہے ڈز ناٹ ریکوائر 200 بسز اور 300 بسز. کراچی کو جو ہے جو اس وقت کراچی میں بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ مظہر عباس صاحب سے، مظہر عباس صاحب پہلے مخالفت اور پھر وسیع تر مفاد، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اور اس میں پھر مانتے بھی ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مطلب ہول فوکس لائز آن کراچی کہ جناب یہ کوٹا سسٹم صرف کراچی کے حوالے سے. تو ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے یا دیر از سم تھنگ مور ٹو دین واٹ وی کین سی؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی طویل ڈیبیٹ ہے کوٹا سسٹم کی. جب ہم بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کوٹا سسٹم کو ایک ایکیڈیمک ڈسکشن میں لانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ایک لسانی ڈسکشن میں لایا جائے. کوٹا سسٹم کی اگر ہم ماضی میں نہ بھی جائیں، ہم 73 سے پہلے نہ بھی جائیں، تو اس کے بعد جو کوٹا سسٹم آئین کے تحت آیا تھا وہ تو 10 سال کے لیے آیا تھا. اور اس 10 سال کی اسپرٹ یہ تھی، اور وہ اسپرٹ میرے نقطۂ نظر سے ارشد وورا صاحب یا ایم کیو ایم اس سے اختلاف کر سکتی ہے،
کہ ایک سندھی مڈل کلاس کو اوپر لانے کے لیے اور رورل ایریاز میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی جتنی ڈیولپمنٹ وہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس طرح نہیں تھے جس طرح اربن ایریاز میں بنے تھے. تو چلیں وہ اسپرٹ تھی اور وہ اسپرٹ سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا کہ 50 سال میں پھر آپ نے رورل ایریاز کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ پھر 50 سال میں اتنے انسٹیٹیوشنز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جس کی بات کی جاتی ہے اور اگر ڈیولپ ہوئے ہیں تو پھر آج کوٹا سسٹم کی ریلیونس کیوں ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا تھا کہ انکمپٹنس. اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ تو اگر کوٹا سسٹم رہے گا تو پھر انکمپٹنس رہے گی. صحیح. دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.